السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس، کیا حال چال ہیں بچوں؟ ہم چیپٹر نمبر 7 آئلی زندگی پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئلی زندگی کی اہمیت۔ آئلی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی۔ آئلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ خاندانی زندگی۔ انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ انسان کب تک اپنے خاندان میں زندگی گزارتا ہے؟ پیدائش سے موت تک اپنی ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی۔ انسانی تمدن کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ خاندانی نظام سے انسانی تمدن کی ابتدا ہوئی، اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ یعنی خاندانی نظام کا انسانی تمدن کا بقا جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ خاندانی نظام سے ہے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے۔ معاشرے کا بنیادی جزو کیا چیز ہے؟ خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے، اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی پر ہے۔ خاندانی نظام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ مرد اور عورت کے پاکیزہ آئلی زندگی پر ہے۔ اس پاکیزگی کے بارے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ HIV ایڈز جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شیرازہ بندی ناممکن ہے اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا۔ زوجین کا باہمی تعلق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ ترجمہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ اسی طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان آئلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو کس چیز کا نام دیا؟ احسان کا نام دیا۔ اور احسان جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہونا، محفوظ ہونا۔ قلعہ بند ہونا، محفوظ ہونا سے مراد شیطانی حملوں سے قلعہ بند ہونا اور محفوظ ہونا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن کہلاتے ہیں۔ یعنی رشتہ ازدواج کے منسلک ہو جانے کے بعد زوجین کیا کہلاتے ہیں؟ یعنی میاں بیوی کیا کہلاتے ہیں؟ محسن، یعنی قلعہ بند ہو جانے والا۔ یعنی کیا کہلاتا ہے؟ محسن، یعنی قلعہ بند ہو جانے والا یا محفوظ ہو جانے والا کہلاتا ہے۔ نکاح کے بعد زوجین کیا کہلاتے ہیں؟ محسن۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے۔ یعنی شادی کے بعد، نکاح مسنونہ کے بعد غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے۔ ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت، بے لوث اور غم گسار ہوتا ہے۔ یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا کیا ہوتے ہیں؟ شریک رنج و راحت، بے لوث اور غم گسار۔ مشکلات و مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور میاں بیوی مشکلات اور مسائل میں بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں اس کو حل کرنے کے لیے۔ یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ سوچ، غور و فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان اور ان کے استعمال میں لانے سے انسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال کو پہنچ جاتا ہے جب گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں جو والدین کے آپس کے تعلق کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ ہر دو طرف سے محبت و احترام کا باہمی یعنی کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر دو طرف سے محبت و احترام باہمی کا، یعنی محبت و احترام باہمی کا زمزم معزن ہو جاتا ہے۔ محبت و احترام باہمی کا زمزم معزن ہو جاتا ہے اور گھر واقعی ایک جنت نظیر بن جاتا ہے، یعنی جنت نظر آنے لگ جاتا ہے۔ چونکہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک آئلی زندگی کا مقصد ہے۔ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش سے کیا مراد ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آئلی زندگی کی بقا اس کا مقصد ہے، نسل انسانی کی بقا اس کا مقصد ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی ہے۔
جب اس بنیاد کو نیست و نابود کر دیا جائے تو معاشرے کی شیرازہ بندی کس طرح ممکن ہے اور اسے انتشار سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے اور ارشاد ہوا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ترجمہ: اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تقسیم کا باعث ہے اور دوسری طرف باہمی محبت اور اعتماد رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں اور ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے منس و غمخوار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر کیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں رواج کے مطابق۔ زوجین کے حقوق و فرائض۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ نان و نفقہ کس کو کہتے ہیں کہ گھر کے اخراجات کا پورا کرنا، جس میں کھانا آ گیا، رہائش آ گیا، کپڑے آ گئے، بیماری کی صورت میں دوائی، سب چیز آ گئی۔ اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے اخراجات، لباس، مکان کا بندوبست کرے۔ یہ نان و نفقہ ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت رکھنے کا، کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اختیار دے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے۔ وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ اگرچہ عورت پر اولاد کی کفالت کی ذمہ داری نہیں، تاہم پڑھی لکھی ہنرمند خواتین حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے ملازمت اور ہنرمندی کے دیگر کام کر کے روزی کما سکتی ہیں، مگر ہمارے ملک کی اکثریت خواتین کو اپنے ان حقوق سے آگاہی حاصل نہیں۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے، اس کے راز کو افشا نہ کرے، گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے اور اس کے اموال اور اشیاء کے ساتھ ساتھ اس کی آبرو اور اس کے نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے مسرت ہو، وہ اسے حکم دے تو اطاعت کرے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی حفاظت کرے۔ اولاد کے حقوق و فرائض۔ اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش، تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کریں اور پھر اچھی جگہ پر ان کی شادی کریں۔ اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں۔ والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد صالحہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائے۔ یعنی اولاد کے فرائض میں کیا شامل ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے علاوہ ہر حکم مانے۔ اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں تب نہیں، باقی جہاں بھی اللہ کے حکم کے ساتھ والدین کا حکم ٹکرا نہیں رہا ہر حکم مانے۔ ان سے رحمت و محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں، خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ اپنی مصروفیات سے مناسب وقت ان کے لیے مختص کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ترجمہ: ان دونوں کو اف بھی نہ کہو
اور نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو اور کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بچوں اب مشقی سوالات کی باری آ گئی ہے، اب ہم مشقی سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ بچوں۔